السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو میں ہم نے پاک اسٹڈی چیپٹر نمبر 2 جو ہمارے پاس ہے اس کا جی آپ نے پاس آج چوتھا لانگ کویسچن پڑھنا ہے، اور وہ لانگ کویسچن کا جو ہمارے پاس نام ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں جو عدلیہ کا کردار بیان کریں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے پڑھا کہ 1973 کی اہم خصوصیات کیا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں، تو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو پاکستان میں جو عدلیہ کا کردار ہے وہ 1973 کے آئین کے تحت ہم نے دیکھنا کیا کردار ہے۔ حکومت کا ہمارے پاس جو تیسرا اہم شعبہ ہوتا ہے نا وہ عدلیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آئی؟ عدلیہ مطلب انصاف کرنے والا۔ حکومت کا جو تیسرا اہم شعبہ ہوتا ہے وہ عدلیہ ہوتا ہے۔ عدل و انصاف کا حصول انسان کی اہم ترین ضرورت اور فطری خواہش ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو عدل و انصاف کا حصول ہے وہ انسان کی ہمارے پاس اہم ترین ضرورت اور فطری ہمارے پاس اس کی خواہش ہے۔ ایک با اختیار اور آزاد عدلیہ شہروں کے بنیادی حقوقی ضامن اور محافظ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو با اختیار عدلیہ ہوتی ہے وہ شہروں کے جو ہمارے پاس حقوق ہوتی ہیں ان کے تحفظ اور ان کے محافظ کی جو ہمارے پاس ضامن ہوتی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت عدالت عظمیٰ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ، تو پاکستان کی سب سے بڑی جو عدالت ہے وہ آپ کے پاس کون سی ہے؟ عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ ہے، جو ملک کے پورے عدالتی نظام کو اپنی نگرانی میں چلاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو ملک کے جو ہمارے پاس پورے عدالتی نظام ہے ان کو جی اپنی نگرانی میں چلاتی ہے سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ماتحت صوبوں کی بڑی عدالتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی کے ماتحت سپریم کورٹ کے ہی آپ کے پاس ماتحت صوبوں کی آگے چھوٹی چھوٹی عدلیہ بنی ہوتی ہیں، جو عدلیہ اعلیٰ کہلاتی ہیں، ہائی کورٹس کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس سب سے بڑی تو سپریم کورٹ ہے، اور اسی کے ہمارے پاس نگرانی میں دوسری صوبوں کی ہمارے پاس عدلیہ چلتی ہے جسے ہم ہائی کورٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائی کورٹ کہتے ہیں۔ اس کی زیر نگرانی ضلع اور مقامی عدالتوں کا کام کرتی ہے۔ عدلیہ درج ذیل فرائض سر انجام دیتی ہے۔ جو ہمارے پاس عدلیہ ہے وہ کیا دیتی ہے؟ درج ذیل فرائض آپ کے پاس کیا دیتی ہے؟ سر انجام دیتی ہے۔ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس کیا ہے نظام؟ وہ ہے عدل و انصاف کی فراہمی۔ ٹھیک ہے جی، عدل و انصاف آپ نے کیا کرنا ہے؟ فراہم کرنا ہے۔ آزاد عدلیہ کی وجہ سے کوئی بھی حکومت ملکی قانون کے خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے جی، عوام اپنے بنیادی حقوق کا تحفظ عدلیہ کے ذریعے کرتی ہے۔ عدلیہ لوگوں کے بنیادی حقوق کے ضامن اور محافظ ہوتی ہے۔ عدلیہ کا اہم ترین فریضہ کیا ہوتا ہے؟ کہ عدل و انصاف مہیا کرنا ہوتا ہے۔ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ عدل و انصاف آپ نے کیا کرنا ہے؟ مہیا کرنا ہے۔ عدالتیں مقدمات کا پوری طرح جائزہ لیتی ہیں، اس کے بعد مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دیتی ہے اور بے گناہوں کو آزاد کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، عدالتیں اس طرح کرتی ہیں نا، اب تو یہ کام نہیں ہو رہا۔ عدالتیں اس طرح کرتی ہیں کہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں مقدمات ہوتے ہیں ان کا پورا جائزہ لے کے ہمارے پاس مجرموں کو سزا دیتی ہیں اور ہمارے پاس بے گناہوں کو آزاد کرنے کی مجاز ہوتی ہے۔ اعلیٰ ملکی عدالتیں اپنے ماتحت عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیلیں بھی سنتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح ان کے فیصلوں پر نظر ثانی کر کے اپنا حتمی فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو اعلیٰ عدلیہ ہوتی ہیں یعنی ہمارے پاس ہائی کورٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس اپنی مختلف رائے پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ کو، پھر وہ جی ہمارے پاس سپریم کورٹ ان فیصلوں کو نظر انداز کرتی ہے، نظر ثانی کرتی ہے، پھر ہمارے پاس ان کا کیا کرتی ہے؟ حتمی فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد میں ہمارے پاس جو سپریم کورٹ ہے وہ جی ہمارے پاس قائم ہے، اور اس سے نیچے جو ہائی کورٹس ہیں وہ صوبوں کے علیحدہ جو ہمارے پاس عدلیہ کا نظام ہے اسے ہم ہائی کورٹس کہتے ہیں۔ اب نیچے دوسرا حصہ آ جاتا ہے قانون اور آئین کی تشریح۔ ٹھیک ہے جی، جب کسی مقدمے میں براہ راست قانون کا اطلاع نہ ہوتا ہو تو عدلیہ متعلقہ قانون کی تشریح کر کے اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ یعنی کوئی مقدمہ ہمارے پاس قانون کے مطابق نہ ہو رہا ہو تو اس میں بھی ہمارے پاس جو عدلیہ ہوتی ہے متعلقہ قانون کی تشریح کر کے ان کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس طرح جج صاحبان ایسی مثالیں قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، جج صاحبان ہوتے ہیں، وہ ایسے ہمارے پاس مثالیں قائم کرتے ہیں جو بعد کے مقدمات کا فیصلہ کرتے وقت ججوں کے سامنے رہتی ہیں اور ملکی قانون کی طرح تصور ہونے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وفاقی طرز حکومت میں ملکی آئین مرکزی اور صوبائی حکومت کے اختیارات کی واضح نشانی دہی کرتا ہے۔ اگر ان دونوں
حکومتوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر جھگڑا ہو جائے تو ملک کی اعلیٰ عدالت کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور جو آخری فیصلہ سمجھا جاتا ہے. یعنی کہ اس پیرے میں کیا بتایا گیا، جو ہمارے پاس مقدمے ہوتے ہیں وہ براہ راست قانون کی طلاق نہیں ہوتے تو وہ عدلیہ اپنے پاس متعلقہ قانون کی تشریح کر کے ان کا فیصلہ کرتی ہے، اور یہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ ایسے ہمارے پاس مسائلیں پیش کرتی ہیں جو دوسرے ججوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں، پھر جن کا تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب نیچے آ جاتا ہے مشاورتی فرائض، یعنی اپنے پاس مشاورت کر کے، یعنی ہمارے پاس کوئی فیصلہ کر کے جو ہمارے پاس فرائض کیے جائیں اسے ہم مشاورتی فرائض کہتے ہیں. وہ دیکھ لیتے ہیں. بعض اوقات سربراہ مملکت کو کسی اہم قانونی نقطے کی وضاحت کے لیے عدلیہ عدالت عظمیٰ سے مشورہ طلب کرنا پڑتا ہے. کیا جی؟ جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اسے قانون کے اہم نقطے کو وضاحت کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے مشورہ لینا پڑتا ہے. پھر وہ اس مشورے کی روشنی میں ضروری اقدامات کرتا ہے. اگرچہ انتظامیہ عدلیہ کے مشورے کی پابند نہیں ہوتی، لیکن عموماً وہ اس کے مشورے کو نظر انداز نہیں کرتی. ہمارے پاس انتظامیہ عدلیہ ہوتی ہے، وہ ان کے مشورے کی ہمارے پاس پابند تو نہیں ہوتی، پر لیکن ان کے مسئلے کو ہمارے پاس نظر انداز بھی نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی. ابھی آخری اس کا پوائنٹ آ جاتا ہے عدالتی نظر ثانی. ٹھیک ہے جی. جن ریاستوں میں تحریری دستور نافذ ہے وہاں کے منظور کردہ قوانین پر نظر ثانی کا اختیار سپریم کورٹ کو حاصل ہوتا ہے. اگر سپریم کورٹ کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے کہ مجلس قانون ساز کا منظور کردہ قانون آئین کے خلاف ہے تو وہ اس قانون کا جائزہ لیتی ہے. یعنی ہمارے پاس جو قانون بنایا گیا وہ کسی آئین کے خلاف ہے، 1973 کے آئین، 1962 جس بھی آئین کے خلاف ہے، تو پھر سپریم کورٹ اس قانون کا جائزہ لیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر اس قانون کو ملکی آئین کے خلاف پائے تو اس سے ہمارے پاس کالت قرار دیتی ہے، یعنی ہمارے پاس یہ قانون نہیں صحیح. اس عمل کو عدلیہ کی نظر ثانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو ہمارے پاس قانون بنایا جائے وہ اگر آئین کے خلاف ہو تو اگر وہ ہمارے پاس عدالت اس پر نظر ثانی کرے تو اسے عدالتی نظر ثانی کہتے ہیں. امریکہ اور کئی دوسرے ممالک کی اعلیٰ عدلیہ کو یہ اختیار حاصل ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اس پر جو ہمارے پاس نظر ثانی کر سکتی ہے. تو یہ ہم نے آج کی ویڈیو میں پڑھا کہ ہمارے پاس جو 1973 کا جو ہمارے پاس آئین کے تحت جو پاکستان میں عدلیہ کا کیا کردار ہے. تو عدلیہ وہی ہوتی ہے کہ جو عدالت عدل و انصاف کرتی ہے، اور سب سے پہلی جو عدالت عظمیٰ ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اور صوبوں کی جو عدالت عالیہ ہے وہ ہائی کورٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کو آگے بتایا بھی گیا ہے. تو یہ ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے آف پاکستان ہے، اسلام آباد. ٹھیک ہے جی. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے اپنا چوتھا لانگ کوسچن کور کیا ہے. تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کا اگلا لانگ کوسچن دیکھیں گے. اس ویڈیو میں اتنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.